محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اللہ والو اللہ تعالیٰ نے عطا کرتا توفیق خاص بات رب دی رضا کی خاطر رب دے حبیب کی محبت کی خاطر وسیلہ کے دربار اللہ
مختصر ہے، میں بڑی جلدی اپنی بات کو شروع کر کے بتانا چاہتا ہوں. ذرا میرے گوڑے چھچو کنڈا دیں گا چھچو تو میرے کرو میں بات شروع کرا. نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا سعادت کا مہینہ شروع ہو چکے ہیں. آج تو 1400 سال قبل اللہ کی اس دھرتی پہ ظلم کی انتہا ہو چکی سی، زیادتیاں کی انتہا ہو چکی سی. رات کالی ہے ہی ہے سی. لوگوں نے ظلم کر کر کے اپنے دل بھی کالے کر لے سن. رات اور دن کا فرق نہیں سی رہ گیا. ظلم کی نظر نال زیادتیاں قدر بڑھ گیا. توجہ بھائی توجہ، زیادتیاں قدر بڑھ گیا، ظلم نال مساویاں اس قدر بڑھ گیا. بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس خوف پہ ترس آیا، رب نے اس خوف پہ رحم آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم اندر انہاں دے پیچھو، اس قوم اندر انہاں دے توجہ خیر ہے، اس قوم نے انہاں دے وہ کون سن جڑے جنہاں نے مجھے بھیجا؟ فرشتے سن، انسان. آستہ بولیا کرو تو سارے بولیا کرو تاکہ مسئلہ یاد ہو جائے. جنہاں نے نبی پاک آئے وہ کون سن؟ بس گل ختم ہو گئی. ہوں اس وقت گل ہے اگر بات ہمارے واسطے اشارہ ہی کافی ہے کہ باقی دلیلاں والے کی کوئی لوڑ ہی کوئی نہیں. گل سمجھ آ گئی؟ جتنا اللہ قرآن کہہ رہے ہیں میں انشاءاللہ جا کے دلائل کروں گا کہ تواڈے وچ نبی آیا ہے تے تواڈے وچوں آیا ہے. یہ جو نور سن ٹھیک ہے، پھر نبی پاک تے باقی رہا مسئلہ نور والا تے نبی نو نور کون نہیں مانتا؟ نور ہدایت تے اسی بھی مانتے ہیں. گل نہیں سمجھے؟ وہ اسی وہ نہیں رہے، اسی بھائی نبی پاک کو نور ماننے ہاں، بالکل ماننے ہاں. پھر سن لو آدھے باقی نبی نو نور نہیں مانتے، بھائی اسی ماننے ہاں، اسی نور ہدایت ماننے ہاں، اسی نور میں نور ہی لامی مانتے. کیوں؟ اسی قرآن جو پڑھے لامی اگے تو لامی اولاد نہ رب کسی وچوں نکلیا نہ رب دے وچوں کوئی نکلیا. گل ختم ہو گئی. بھائی لڑائیاں جھگڑے دی گلاں نہیں. میں تے مینوں تے اس ممبر تے کہندے ہاں الحمدللہ 7واں سال شروع ہو چکیا ہے تے مینوں اج تک کسی دا ہفتیاں دے ٹیلی فون نہیں آیا. اللہ نے بدلنا کہ مولانا تسی آ گل کیتی سی تے تہاڈی گل دا آ جواب ہے. اللہ نے بدلنا آ بھی نہیں سکدا. قیامت آ سکتی ہے. اسی اللہ رحم کرے تو جھولے دے کے تھوڑو پڑے ہاں. نہیں اللہ دی مہربانی ہے. اسی اللہ دی فضل نال امام و سنت دے دلائل رکھنے ہاں تے شرک تے بدعت تے کفر تے فتوی تے اور تے یہ گلاں سانوں نہ ساڈے استاداں پڑھائیاں نے نہ سانوں آدیاں نے. اسی پیار محبت والے لوگ ہاں تے اسی آنے بس دلوں گل کرو، محبت پیار نال گل کرو. یہ کی گل ہے؟ من کرو کیوں نہیں ہوندا؟ ہو گیا ایک تو کر دے کچھ ممی کہاں تے ہوا کیوں لگنے. چلو جناب اس واسطے توجہ کیجیے. میں بات شروع کرا. نبی کل کائنات جناب محمد اللہ نے ترس آیا کہ رب نے انہاں دے وچوں پھر ترجمہ سمجھو انہاں دے وچوں اللہ نے اپنا ایک نبی مبعوث فرمایا. میں دو گلاں کرنیاں نے. بڑے لوگ احباب موجود ہو، ملازم آفیسر خارج یونیورسٹیاں دے طالبات بھی موجود ہو. میری گل تے تسی غور کر کے دو گلاں کرنیاں نے جلدی کرنیاں نے انشاءاللہ. ایک نبی پاک علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا ذکر کرنا ہے اول تو لے کے اینڈ تک. بعد جو نتیجہ تسی آپ نے کرنا ہے. تے دوسرے نمبر تے سونے پیغمبر کی ولادت کا مقصد کی ہے، کیونکہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے. دکان بنا دے ہو مقصد کاروبار ہے، گھر بنا دے ہو مقصد رہائش کرنا ہے، سواری لیتے ہو مقصد سفر کرنا ہے. پیغمبر کی آمد کا بلکہ 1.5 لاکھ نبیوں کی آمد کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور کوئی مقصد ہے کہ کلی ہوئی قوم کو غلط رستے تو ہٹا کے سیدھے راہ تے پانا تے اپنے رب دا تعارف کروانا. لو جی بڑی سنجیدگی نال سبق سمجھ کے اج دے خطبہ جمعہ تے غور کرنی ہے. جویں خطبہ جمعہ سننا ضروری ہے، ایویں امام
ضروری ہے. میں کل کے چلاوا نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ باقی چیز اور کچھ نہیں کرنا جناب بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دو نبی ایک نبی اس دنیا میں آیا ہے. گل شروع کریے. جس نبی کا نام سی ابراہیم. کی نام سی؟ بولو کی نام سی؟ یہ اللہ نے خلیل سن. یہ رب نے خلیل کو کہتے ہیں. خلیل کا پنجابی چ مانا ہے کہ جہے دل میں رب تو علاوہ دوجا بس صحیح کوئی نہ ہوئے انہوں عربی اندر خلیل کیا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام دیا 4 شادیاں سن تے 11 بچے سن. لیکن 9 بچے ایڈے مشہور نہیں تے نہ 2 بیویاں اتنی مشہور نے. 2 بچے نے 2 ہی نبی نے تے 2 بیگماں بھی مشہور نے. پہلی بیوی کا نام سیدہ ماجی سارا سلام اللہ علیہا تے دوسری بیگم کا نام ہے سیدہ ماجی حاجرہ سلام اللہ علیہا. حاجرہ دوسری بیگم ہے. لیکن اللہ نے یہ اولاد پہلے دے دیتی ہے اسماعیل کی شکل اندر. سارا دوسری بیگم ہے. یہ جو اللہ نے بعد اندر دیتا ہے تے تقریباً نبی ابراہیم کی عمر 100 سال سی تے حضرت ماں جی سارا کی عمر 99 سال سی. جدو اللہ تعالی یعنی کہ 100 کے قریب جدو رب نے اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے. بچے جوان ہو گئے. نبی اسحاق ملک شام اندر رہتے ہیں تے نبی اسماعیل مکے رہتے ہیں. ماں جی حاجرہ کے نال کتے زمزم دا چشمہ اتنے رہ رہے ہیں. نبی اسحاق کی لڑی وچوں اللہ تعالی نے 80,000 نبی پیدا فرمایا ہے. نبی اسحاق کی لڑی چوں رب نے 80,000 نبی پیدا فرمایا ہے. نبی اسماعیل کی لڑی چوں 80,000 نبی نہیں آیا بلکہ ایک ہی نبی آیا ہے جڑا نبی تے نبی رہ گئے ساری کائنات کا لاڈا تے سردار بن کے آیا. سبحان اللہ. اس نبی کی گل کریے. قرآن پڑھیے. میرے مولا نے کی فرمایا؟ فرمایا هو اللہ الذی بعث فی الأمین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ فرماتے ہیں اسی ایک نبی کا بوس فرمایا امی آنے والا ہے. امی کا مطلب ہے ان پڑھ. ترجمہ سمجھو. امی کا مطلب ہے ان پڑھ. لیکن یہ لوگ امی کی نسبت امتی والا ہوئے گی پھر ترجمہ سمجھا جائے. جدو امی کی نسبت نبی والا ہوئے گی مانا ان پڑھ کیتا جائے گا. جدو امی کی نسبت نبی والا ہوئے گی مانا ان پڑھ نہیں ہوئے گا بلکہ امی انہوں کیا جاتا ہے جڑا کسے انسان کو نہ پڑھیا ہوئے ڈائریکٹر عرش والے رب رحمان کو پڑھیا ہوئے. جڑا استاد ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے. استاد پاک دی حیثیت رکھتا ہے. میرے پیغمبر کا استاد دنیا اندر کوئی نہیں ہے. آقا ساری کائنات کے استاد نے. میرے نبی کا استاد عرش والا رب رحمان ہے. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحی. میرے نبی وحی نال پڑھے نے. رب نے پڑھایا ہے. باتاں دور نہ چلیاں جان. میں عرض کرنا چاہنا نبی اسماعیل اور نبی اسحاق. نبی اسماعیل مکے رہ رہے ہیں. نبی اسماعیل جوان ہوئے. انہاں دی شادی بنو جرہم قبیلے دے سردار دی لڑکی دے نال ہوئی. کہ نبی اسماعیل دی اگوں اولاد چلی. اتنی اولاد چلی اکھاڑے والے ہو. اگر ذرا دھیان سننے والیاں نے گلاں یاد رکھن والیاں نے. نبی اسماعیل دی اولاد دے ایک وقت آیا 32 خاندان بن گئے. 32 خاندان بنے ہیں. انہاں 32 خانداناں دے وچوں ایک خاندان ایسا ہے جہاں نام قریش ہے. ایک قریش بندے دا لقب ہے. اس خاندان دا ایک سردار سی جہاں نام عمر سی. عمر تے اودا لقب قریش سی.
اس خاندان کو قریش کیا جاتا ہے. ہولی ہولی گل سمجھ آئے گی. بس توجہ میرے برکڑی ہے. نبی اسماعیل کے خان اولاد کے بدی خاندان بنے ہیں. بدیاں خاندان جو ایک خاندان قریش ہے. اگو قریش دیاں 10 شاخاں نے. ایک شاخ کا نام بنی ہاشم ہے یا بنو ہاشم ہے. میں عرض کرا قریش کا ایک بیٹا سی جنہاں نام عبد مناف سی. اگو عبد مناف جیڑا ہے ایک کعبے کا متولی سی. عبد مناف کے 2 بیٹے نے. ایک بیٹے کا نام ہاشم ہے, دوسرے بیٹے کا نام مطلب ہے. عبد المطلب نہیں ہے. عبد مناف مر گیا. اگو ہاشم کعبے کا متولی بنیا. ہاشم جوان ہویا. ہاشم کی شادی ہو گئی. جدو شادی ہوئی ہے اللہ نے امید لا دی. لیکن بچی بچہ پیدا ہونے کو پہلے ہاشم فوت ہو گیا. جب ہاشم فوت ہویا نا پھر جڑا ہاشم کا چھوٹا بھرا سی مطلب عبد المطلب نہیں کہتا مطلب ایک کعبے کا متولی بن گیا. مطلب نو پتا چلیا جڑا ساڈا بھرا مریا ہے ہاشم وہ ایک بیٹا پیدا ہوا ہے یسرب کے اندر. اس بیٹے کا نام عامر ہے. لقب ہوتا شیبہ ہے. چاچے نے جا کے گیا نانکیاں نو لو یہ بیٹا سانو دے لیو. مطلب نے اپنے بھتیجے ہاشم نو میرے بل ویکھو گے گل سمجھ آئے گی. مطلب نے اپنے بھتیجے ہاشم نو سواری دے پیچھے بٹھایا تے مکے لے کے آئے. لوکاں نے ویکھیا تے ویکھدیاں نال کہن لگے آؤ ویکھو عبد المطلب مطلب دا غلام آج نبی پاک دے دادا جان. نبی پاک دے دادے دا اصل نام عامر سی لیکن شہرت عبد المطلب دے نام تے ہو گئی مطلب دا غلام. کیونکہ عبد نو عربی اندر غلام کیا جاتا ہے. ایک وقت آیا مطلب بھی مر گیا یعنی کہ چاچا مر گیا. پھر عبد المطلب سردار عبد المطلب کعبے دے متولی بن گئے. اللہ پاک نے جوانیاں دیتیاں. عبد المطلب نے شادی کروائی. کافی دیر اولاد نہ ہوئی. پھر ایک وقت آیا مکے دے قریشیاں نال بنو ہاشم دا جھگڑا ہویا. عبد المطلب نے اللہ وسلو کائنات دے لوگوں بتاں دے پجاری نے مشرکین مکہ 360 فٹ نے بیت اللہ کے اندر. اگر سردار عبد المطلب نے اگر اولاد منگی ہے عرش والے رحمان کو منگی ہے رب کو منگی ہے. سردار عبد المطلب کہتے ہیں اللہ اگر میں نو 10 بیٹے دے نبی پاک دی ولادت ہوئی ہے کیا کریا ہے. اللہ اگر میں نو 10 بیٹے دے ہیں میں تو 10 دیاں جوانیاں ویکھاں. پھر انہاں 10 بیٹیاں دے وچوں ایک بیٹے کو تیرے رستے اندر قربان کر دیاں گا. رب نے 10 پتر دیتے وہ کاڑے والے ہو. 10 بیٹے جوان بھی ہوئے ہیں 10 بیٹے بڑے بھی ہوئے ہیں. جڑا عبداللہ بیٹا ہے یہ سب نالوں چھوٹا بیٹا ہے بھی بڑا پیارا ہے بھی بڑا سونا ہے. جڑا آخری بیٹا ہوتا ہے نا وہ ماپیاں نو بڑا پیارا لگ رہا ہے. جڑا آخری بچہ ہوتا ہے نا وہ ماپیاں نو بڑا چنگا لگ رہا ہے. عبداللہ سارے تو چھوٹے ہیں اس واسطے بڑے پیارے لگے ہیں. اور وقت آیا قربانی دینا. نبی پاک نے دادا جان سردار عبد المطلب نے قرآن پایا لولی قرآن کڑیے تے قرآن جناب عبداللہ کے نام کا نکلیا. اور دل نو لوگ پہ گیا یار امیر حمزہ کا نکل آندا یار عباس کا نکل آندا ابو طالب کا نکل آندا اور کسے کا نکل آندا. آپ کا مارا ہوئے ہیں عبداللہ نے بڑا پیارا بیٹا ہے. اور کی کریے وقت کے نجومیاں نہ مشورہ کیتا. انہیں آکیا سردار مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے روڑا ہی کوئی نہیں ہے. تو قرآن پال ہے ایک بات سے 10 اٹھ رکھ لے ایک بات سے بچے کا قرآن رکھ لے. جدھر قرآن نکل جائے گا ادھر جا کے قربانی کر دیں. جانتے ہیں چل دیا 100 اونٹ ایک بات سے جناب عبداللہ بچ گئے. سردار عبد المطلب نے اپنے پتر دی بجائے 100 اونٹ قربان کر دیتا. اور جناب عبداللہ جوان ہوئے بڑے ہوئے. ایک قبیلہ ہے اس قبیلے کے سردار کا نام ہے باہر مکے کے اندر ہی رہتا ہے. آخری بات ہے نا نبی پاک
دے دادکے مکے تے نانکے مدینے ایک گل کتے بھی ثابت نہیں اصل مسئلہ یہ ہے نبی پاک دے نانکے بھی مکے نے نبی پاک دے دادکے بھی مکے نے مکے تو باہرلی سائڈ میں قبیلہ رہتا ہے جڑا سردار باغ میں انہی ایک بیٹی ہے جس بیٹی کا نام ہے آمینہ سیدہ آمینہ سبحان اللہ آمینہ کا مطلب ہے امانت والی میرے آقا بھی امانت والے ہیں اللہ 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 اس بیٹی کے نال جناب عبداللہ دی شادی ہو گئی شادی تو 5 مہینے بعد جناب عبداللہ ملک شام کے علاقے اندر گئے ہیں رستے اندر موت ہو گئے اور پیٹ اندر بچہ ہے پیٹ اندر عبداللہ دی امانت ہے ماں نے کلے کے دونوں کو پیٹا دن با دن مرسی اللہ مالک اللہ دے تو باڑے والے اور دیار لے کیا ہوئے گا کئی باری ہے کئی سال بندیاں ہو داتا نہیں ہوئی نا کئی سال بندیاں ہو بچے بچیاں نہیں ملے پھر کی ہوتا ہے کئی سالہ تو بعد جا کے امید لگنی ہے کئی سالہ تو بعد جا کے اللہ بیٹی بیٹا ادا کرتا ہے لیکن جو بچے دیا خوشیاں بیکھن دا ٹائم آتا ہے یا ماں چلی جاتی ہے یا باپ چلیا جاتا ہے بات صفائی میں بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے پہلے ساری امیداں لائیاں نے مگر مرضیاں مالک دیاں نے باپ بیٹھتے لیٹی ہے اس طرح برستے لیٹی ہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں لو جی میاں صاحب 2 گلاں جو ایک گل ہوئے گی یا بچہ بچ جائے گا یا ماں بچ جائے گی فیصلہ تواڈے تے وے کہندے ہوتے بیٹا بچا لینے آندے ہوتے ماں بچا لینے کہ اگوں ڈاکٹراں نوں بندہ جواب دے کے آندا ہے آگے یار تسی بچہ جاندا ہے تے جان لیو بچے دی ماں بچ جائے اللہ ہور امیداں نال لے گا کدی انج بھی بنے انج بھی ہوئے بچہ پیدا ہویا ہے بچے دی اکھاں کھولیاں نے دائیاں نے بچہ پکڑیا تے پیدائش تو بعد بچہ ماں دے سینے تے لگایا تے ماں نوں بچہ ویکھنا نصیب ہی نہیں ہویا ماں دی اکھاں بیٹیاں نے ماں دی اکھاں بند نے ایک پاسے بچے دی حالات دی خوشیاں نے ایک پاسے ماں دی وفات دا غم ہے یار کیسے بچے نے جنہاں نے جان دے ڈالے اپنی ماں دے چہرے نہیں دیکھتے ہونے وہ کیسیاں اولاداں نے آواز پڑھ کھولے وہ کیسیاں اولاداں نے جنہاں جان دے اللہ اپنے ماں دے چہرے نہیں دیکھتے ہونے آپ ہی نے بچہ لینا یہ کا بچہ دے کائنات اندر اکھاڑے مانے آئے کوئی نہیں اللہ کی قسم ہے ساری کائنات نالو آدھا بیٹا دے ساری کائنات نالو اچھا پتر دے ماں دن و دن حرانیاں پریشانیاں اندر ہے لیکن ادھر وقت قریب آتا جا رہے ہیں ادھر ٹائم نیڑے لگتا جا رہے ہیں ادھر ویلا قریب آتا جا رہے ہیں ویلا آخر وقت آیا ویلا آخر ٹائم آیا اما دی آمینہ فرمانی ہے کہ نبی پاک فرمایا کرتے سن الرحیق المختوم اندر لکھے سیرت نکالا نے میرے پیغمبر نے 2 حدیثاں 2 فرمان نبی پاک فرماتے ہیں لوگوں دنیا والے ہو میں 2 ذبح ہونے والے کا بچہ میرا باپ عبداللہ بھی قربانی چڑھیا میرا بابا اسماعیل بھی قربانی چڑھیا میں 2 ذبح ہونے والے کا بچہ نبی پاک فرماتے سن لوگوں میں اپنی ماں آمینہ کا خواب پڑھ کے آیا میں اپنے باپ اپنے اس نبی اسماعیل کی بشارت پڑھ کے آیا اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ پڑھ کے آیا دیکھا گیا وقت آیا ٹائم آیا دن سوموار کا سیدی سزا لکھی ہے نبی پاک سوموار والے دن پیدا ہوئے کیونکہ نبی پاک نے ساری زندگی سوموار کا روزہ رکھے ہے پوچھنے والے نے پوچھے سوڑیا تسی روزہ کیوں رکھ دے ہو سوموار کا فرمایا میں سوموار کا دن پیدا ہویا اس واسطے شکریہ کا روزہ رکھ رہا دن سوموار پکا ہے مسئلہ سمجھ لو دن سوموار کلیئر ہے لیکن تاریخ اندر اختلاف ہے بعض محدثین نے لکھے ہیں نبی پاک 2 ربیع الاول میں پیدا ہوئے ہیں بعض علماء نے لکھے ہیں نبی پاک 12 رمضان میں پیدا ہوئے ہیں پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے توجہ انشاءاللہ تیرا ویر حوالے میں ذمہ دار ہے یہ کچھیاں لگا نہیں کر رہا ان لفظ کا ذمہ دار پیر عبد القادر جیلانی اپنی کتاب میں کیا کیا
صلی اللہ اٹھ نبی ربنا جو پیدا ہوئے نے حضرت امام زبیر بن بخار فرماتے ہیں نبی پاک 9 نبی ربنا جو پیدا ہوئے نے کسی کا کوئی موقع کسی کا کوئی موقع لیکن اللہ کی اس زمین ہے نیلے آسمان کی چھت لے میرا سب تو بہترین علماء کا موقع ہے وہ ایک موقع ہے 9 ربیع الاول سوموار والے دن نبی پاک کے سنیت میں تشریف لے آئے ہیں نبی پاک کے دادے کو خبر ملیاں ہیں لمبی نس کے گئی ہے انہیں جا کے جناب نے کر کے اپنے سردار کو دسیا سردار جی مبارک ہوئے مبارک ہوئے مبارک ہوئے آنی کانیاں مبارکہ رب نے پوتا دیتا ہے سردار نے پتر چکیا ہے سردار نے پوترا چکیا ہے مسلمانوں نکلو سنیاں باقیاں میں مسئلے لچو حقیقت سمجھو حقائق دی دنیا کرا سنا تیرا کی بڑی محبت نظر کر رہے ہیں نبی پاک دی پیدائش ہوئی نبی پاک دی ولادت ہوئی نبی پاک دا میلاد ہویا میرا نبی پاک نے میلاد کا مدد کرے جاتا بندہ مسلمان ہی نہیں میلاد کا مطلب ہے ولادت اسی نبی پاک دی ولادت کو مان رہے ہیں مصطفیٰ دی پیدائش کو مان رہے ہیں نبی پاک نے میلاد کو مان رہے ہیں بیا اسی نے نہیں اور تو لانڈ جانا مسئلہ لگو اے منکرہ دی مسئلہ ہے اے جناب بیمانہ دی مسئلہ ہے اے گستاخوں دی مسئلہ ہے اے نبی پاک رو نہیں مان رہے ہیں ہاتھ رکھیاں بڑے دیتے ہیں جو ہاتھ رکھا بڑی سینے سے جب غصہ نہ کریے 10 جڑا نبی رو نہیں مانتا مسلمان ہے 10 جڑا نبی پاک دی ولادت نہیں مانتا مسلمان ہے 10 جڑا نبی پاک دی آمد کے خوش نہیں ہوتا مسلمان ہے اللہ کی قسم وہ بندہ کوئی نہیں ہے مسلمان جڑا نبی پاک دی ولادت نہیں مانتا کہ تو کہنا ہے ایسے نبی کا میلاد نہیں مانتے پھر لاس ہٹے تے فتوہ کیڑا لائے گا پھر لکھ کے دے گا سنو دائرہ اسلام جوان ہم بھی پاک نبی پاک دی ولادت بھی مان رہے ہیں نبی پاک دی آمد بھی مان رہے ہیں مصطفیٰ کا میلاد بھی مان رہے ہیں اسی خوشیاں بھی کر رہے ہیں محبت بھی کر رہے ہیں پیار بھی کر رہے ہیں لیکن تیرے والا انداز ساڑھے دور میں بنایا جاتا کہ وہ اللہ دلہ سردار اندر مطلب نے بنایا ہے یہ اللہ دلہ سردار کو طالب نے بنایا ہے یہ اللہ دلہ نبی پاک نے چاچیاں نایاں نے بنایا ہے چھاڑ دے وہ بھائی اللہ یہ اللہ دلہ نبی پاک نے بنایا ہے نفس اللہ نے بنایا ہے اور جنہ صدیق جان قربان کر سکتا ہے نبی پاک نے غصہ نہ کرے آگے میں ایک جھڑے در سینے دارا میرا صدیق جان دے سکتا ہے نبی نے کیا دو دھیرے نہیں مار سکتا کیا عمر جان دے سکتا ہے نبی نے کیا چڑیاں نہیں لا سکتا کیا عثمان ساتھ من پاک قربان کر سکتا ہے کیا دونے والے کے کھڑی کر سکتا نہیں کیلے سے آبا نے دینا اسی بھی مان لیا کہ اسی نبی کا میلاد نہ مان لے اسی مسلمان نہ ہوتے کہ نبی کی آمد دے خوش نہ ہوتے اسی نبی کا کلمہ نہ پڑھتے کہ نبی پاک کی آمد دے خوش نہ ہوتے اسی نبی پاک والی نماز نہ مان لے کہ نبی پاک دے خوش نہ آمد دے خوش نہ ہوتے اسی نبی کی 11 بیویاں نہ مان لے کہ نبی پاک کی آمد دے خوش نہ ہوتے اسی نبی پاک دے اہل بیت نو نہ مان لے اہل بیت نو نصیب بنیے نبی پاک نو نصیب بنیے نبی پاک والی نماز نصیب بنیے اسی نچ دے نہیں اسی ناچ دے نہیں اسی پکڑے نہیں مانتے گلیاں نہیں بند کرتے بازار نہیں بند کرتے اسی کسی نے کفر شرک دے فتوے نہیں لاتے اسی محبت بھری محبت دینے اسی پیار بھرے انداز بنانے اللہ کی قسم اسی لوگ اسی آگے سردار پر مطلنے اپنے پوترے نوکروں چکے آئے نبی نے میلاد کی خوشی نے پوترا بیت اللہ اندر لے گئے نبی خوشیوں نے مدینہ دادا پوترا لے گئے مسیح لے جانے تو مدینہ کی مسیحوں کا ایک بلار ہو جانے میں تیرے کرنا تو کچھ ہو رہا میں کبھی مناتے ہوں نبی کی خوشی آقا فرماتے نے گندی جگہ بازار ہے وہ کہنا گڑیاں بازار سج گئے کاش کہتے تو کہنا نبی دے آن لال مسجد سج گئی بھائی نبی پیدا ہوئے نے تو دادا نبی نو کچھے لے کے گیا بولو کچھے بولو کچھے لے کے گیا ہے نبی نام ملا
ہے اج بھی جڑا امتی بے نماز کا مصطفیٰ دا میلاد مندا مینوں اے دسو ہائے 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 نبی مسیطے جاوے تو زور تو بعد مسیطوں کٹ لگے تے شام تک مسیطے نہ بڑھن دے تے ساری مسیطوں کو لگ کے آگے کہ سارے راضی نے سوائے شیطان کا خطرے لانے چھاڑ دیا اللہ دی قسمیں کون ہے جڑا مصطفیٰ دی آمد دا منکر ہے میں دسو دے صحیح کون ہے بندہ جڑا نبی پاک نے میلاد دا منکر ہے کوئی بھی نہیں وہ تو بندہ ہی مسلمان ہے نبی نے میلاد دا منکر مسلمان ہو سکتا ہم کے بولا ہو سکتا یہ بڑی کی محبت ساڑھے بڑے گا میاد اب جیدی دی بلادت میں سنائی گئی مدر قیامت تاکہ تسی سنا گا کہ میں ذمہ دار اللہ دے فضل نہ ساڑھے سانوں گلا سانوں سنو صحیح ہے دعائی اللہ دے ساتھ کئی بندے میں نہ نہیں لینا میرے مراوہ نے دو چار جمعے سنے نے لیکن سارے نہیں نہ بڑے ہیں کسی جوگے بھی نہیں رہے اللہ دے فضل آؤ اسی لڑا دے نہیں اسی جگڑ دے نہیں اسی محبت بھرے پیغام دے لیا نبی پاک بھی ملاد ہوئی ہے نبی پاک کا ملادت ہوئی ہے مکے چاند چڑھیا جد لو ہوئی بڑے دیر ہو گئے ہیں مکے ملادت ہو رہی ہے ملادت ہو رہی ہے الذي باسط الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين کلمہ شیخ القرآن یاد آ گیا اللہ کو بڑا رحمت نازل فرمائے بابا محمد حسین شیخ پوری قرآن پڑھنا نبی دی بلادت کا ذکر کرنا تیار آ گیا بابا کہ قرآن دی چارہ نہ پڑھنا چاہیے کہ بلادت کا ذکر ہو جائے بابے اسٹیج لگا ہونا ادھی رات کا ٹائم ہونا کہ بابے قرآن پڑھنا سارے بابے پڑھتے قرآن بولو سارے بابے بولو بابے کو ماننے والے سارے بابے کوئی ڈالے نہیں سی سارے بابے کو گھنگرو نہیں سی بس سارے بابے سوٹے نہیں سر ڈالے سارے بابے قرآن کے کوٹ ڈالے سر کو سبحان اللہ سانو دیکھو تو صحیح چار انہیں آگیا نال رڑیاں پر نال پیر کے کھاتیاں پتہ لگتا ہے یا نال پیر گولیاں پتہ لگتا ہے 4 دن ساڑھے نہ توڑے کے ویگ ساڑھے ہزارہ کمیاں نے نبیمت تے کھڑا جھوٹ بولا میں اس جملے تو بعد موت آ جائے 10,500 کمیاں نے میرا مسلک ہر کمی کو آتے صحیح تو 4 دن سے 2-4 دن ساڑھے نہ آتے صحیح یار اسی چڑھاتا ہے نہیں علی پیار کی دعوت دینے قرآن پڑھنے نبی دی آمد کا ذکر کرنے هو الذی باسط الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين کرنا دے بابے نے پڑھنا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اپنے مصطفیٰ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اللہ بین فی قلوبکم واصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار وانقذکم یہ قرآن پڑھنا لقد جاءکم رسول من انفسکم یتلو علیکم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم آیا مدثر آمد ہو رہی ہے آیا مزمل فری شیر سن لو آیا مدثر سراج آیا منیر آیا رب
کلیا سونا پڑھ کے نور مبین آیا دردی بھوکے اللہ ساتھی جسے اللہ دردی بھوکے اللہ میرا نبی تیرا نبی دردی بھوکے اللہ ساتھی جسے اللہ سونا پڑھ کے رحمت للعالمین آیا سراج آیا منیر آیا رب کلیا سونا پڑھ کے نور مبین آیا اب کلیا سونا پڑھ کے نور مبین آیا وہ جو کریا دے اونچی شان والا جملے کے بعد سارے بولو گے اونچی شان والا وہ جو میرے شیخ صاحب اچھا بل سنوانی اونچی شان والا اونچی یاد والا ہم خبر ملی ہے پیغمبران دو زمین والے علی کی حال کرمی شان لگ گئی ہے کہ امبران دو حسین ہو رسول کی ملے جس دو ہمیں کنکوڑ بدے ہو دے نمبران دو والذی باس باللو آمد ہو گئی ہے بلادت ہو گئی ہے دادے نے چکے ہیں مکے لے گئے سوار دادے نے اور امیر رب نے مکے جانے چڑھے آجا کرو ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بلاد مانتے لے بارے واتا سبحان اللہ میں بندے کو میرے بعد دو تین بندے بولے جائے گے باقی دام کرو نا سارے آپ کو بدلنا سبحان اللہ مکے جان پتا لگے ملکرانی مجید نہیں مننا رہے ہیں اب ملکرہ کو مننا رہے ہو مننا رہے آپ کا مننا رہا کہتے نہیں ہے مکے جانے چلے آجا چلو میرے جب جانے چلے آجے مکے جانے چلے آجا چلو ہوئی سوڑا آئی کفر دی رات مکان لے آیا راو جاندیا بھلیا لائی آلو سوڑا گلی باغ بہشتر بخان جنیا آمینہ نے ڈالال سوڑا میں نے ڈال بھی بڑا ڈیڑھ بجے مکانا ہے جب بار بار ہو گیا میرے میں سے لبنان سوڑے آخری کال سنو فرمایا ہوا الذی باعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین فرمایا گمراہ سارے لوگ نبی پاک کی آمد ہو گئی نبی پاک کی ولادت ہو گئی سونے لگا سن لو سونے نبی کا دنیا تے آنا بھی رحمت ہے میرے پیغمبر کا دنیا تے رہنا بھی رحمت ہے سونے پیغمبر کی ذات بھی رحمت ہے سجنوں کا کے بولو نبی کی بات بھی رحمت ہے نکے دے نبی پاک ایسے میں کیا جی چھوٹے جے اکھاں کی درد ہو گیا اکھاں خراب ہو گئی ہیں گل کدی نہیں سنی ٹھنڈ پی جانی ہے خراب ہو گئی ہیں جب مکے اندر ایک حکیم سی جڑا 6 مہینے علاج کرتا سی تے 6 مہینے آرام کرتا سی تے جدوں اودے آرام دا ٹائم سی نا ادوں ہی سنے پیغمبر دی اکھاں تے درد ہویا ہے تے سردار عبد المطلب نے پوترا چکیا تے حکیم دے دروازے تے حکیم چوارے تے بیٹھا تے وہ نہیں بولدا نہیں کسے دی سندا نہیں سی سندا ہی نہیں سی جدوں سرکار آئے نے پھر انہیں سننے کی ضرورت کی گل ہے باہر بھی آنا پائے سبحان اللہ نہیں دروازہ کھڑکایا ہے نا تو اتوں کھڑکی کھول گیا نا کون ہے اس سجن سردار عبد المطلب نے کھول جیسا پتر سینے نہ لایا سبحان اللہ سردار فرماتے ہیں حکیم صاحب میرے پتر دیاں پوترے دیاں اکھاں خراب ہے کوئی علاج ایمانت ایک کرو گا اپنا پتر سردار نے سینے کو لا گیا جی کہتا تو تم مسکرا کے اندر سردار کی یقین بندے حکیم نے طبیب کو لے کے آیا حکیم نے طبیب کو لے کے آ گئے ہو فرمایا میں تیری سمجھیا نہیں حکیم آندا ہے سردار جی اس پتر دی انگل نال یہ تاری لب کٹ کے دیاں اکھاں تے تسی لا دیو شفا شفا لا رحم
مقصد بھی سمجھو کہ حضور کیوں تشریف لے آئے. چاند کی لوکی پوجا, تاریاں کی لوکی پوجا, بتاں تے حجراں تے شجراں دی لوگ پوجا کرتے سن. یہ سمجھ لو کہ بیت اللہ ورگے عظیم گھر دے اندر انہاں لوگاں نے 360 بت ٹنگے سن. آ نہیں پاندا ہے, آ بارش پاندا ہے, آ نیری لے آندا ہے, آ ایویں کردا ہے, آ ایویں کردا ہے. جنوں جڑا کام ہوندا سی وہ دے اگے یاد نہیں دے سن. تے گھر کہنے ہوئے میں سن کہ نبی پاک فرماتے نے ایک قافلہ سفر تے نکلیا, دھیان کریا کہ کنا لوگاں اندر نبی پاک دی آمد ہوئی ہے, کنا لوگاں اندر. تے اس ایک بندے دا نا بت گھر رہ گیا, رب گھر رہ گیا. یہ لکھیاں نے گلاں کتاباں اندر کوئی پیدل خبراں نہیں, وہ گھر رہ گیا. انہوں رستے جا کے گل یاد آیا کہ میرا تے رب ہی گھر رہ گیا, میرا تے بت ہی گھر رہ گیا, میں کی بھی عبادت کرنی ہے. اور پانی بھی کوئی نہیں, سوچن لیا اللہ کی قسم ہے وہ دی اونٹنی نے کیتا پیشاب, مٹی گلی ہوئی, انہیں اس سے مٹی کا رب بنا کو روح پوجنا شروع کر. آ لوگ اینا لوکاں اندر توجہ کری, اینا لوکاں دے اندر اللہ نے انہاں لوگاں تے پھر ترس آیا. اپنے صلاح مبین ایویں نہیں گیا, اینا لوگاں تے رب نوں پھر ترس آیا. اللہ نے پھر اپنا نبی مبعوث فرمایا کہ فرمایا وداعیا الی اللہ بإذنہ. وداعیا نبی پاک دا کام کی سی, مقصد کی سی, داعیا الی اللہ بإذنہ. نبی نے لوکاں نوں اللہ ور بلایا ہے, اللہ ور بلایا ہے, غیر اللہ دی پوجا تو ہٹایا. ایک بیان کریا ہے اللہ دی قسم ہے آج بھی جڑا بندہ رب نو چھڈ کے غیراں نو پوجدا ہے, اس بندے نے نبی پاک دی آمد دا مقصد سمجھیا ہی نہیں ہے. کلمہ نبی دا پڑھو, آمد نبی دیاں گلاں کرو, تے پوجو پتھراں تے حجراں تے شجراں تے ٹاکیاں دی پوجا کرنی قوم. او مدریاں تے چھلے پوجن والے پتھری چٹنے سن, انہیں حجراں دی پوجا مردیاں دی پوجا کرنی سی. غصہ کریا تے بیٹھ کے اللہ موجود ہو, مینوں دس دے میرے نبی دی آمد دا مقصد کی. کہ تینوں پتر ہی غیر اللہ نے دینا ہے, کہ تینوں دینہ ہی غیر نے دینا ہے, کہ تینوں بدا دی طبیبہ نے دینا ہے, کہ تینوں بواسیرہ مدریاں تے چھلیاں نے ٹکڑیاں نے. مینوں دس دے نبی دی آمد دا مقصد کی سی کو نہیں نہ میں سمجھا رہا. آج بھی جڑا بندہ رب دا میں دوبارہ عرض کراں, میں پھر عرض کراں, جڑا بندہ اج بھی رب دی ذات نال شرک کردا ہے, میں اللہ دی قسم ہے مصطفیٰ دی آمد دا مقصد سمجھیا ہے. بات دی آمد دا مقصد رب نال جوڑنا ہے, تے تسی رب نال توڑ کے لوکاں نوں جڑا شجراں نال جوڑ دے لو. ادھر والے اینو ٹرے نے, ادھر والے اینو ٹرے نے, ادھر والے اینو ٹرے نے. اور بھائی نبی دی آمد دا مقصد ہے سارے دروازے بند کر کے ایک دروازے تے آنا. انشاءاللہ دنیا بھی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. اللہ نال جڑو. وداعیا الی اللہ اج دے خطبہ جمعہ دا سب تو بڑا سبق ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا مقصد, آپ دے ملاد اور بلاغت دا مقصد ہے. وداعیا الی اللہ نبی نے قوم نو کدے نال جوڑے ہے, کھچ کے بولو کدے نال جوڑے ہیں میرے بھائیو, قرآن نال جوڑے ہیں. اب قرآن میرے ہاتھ اندر ادھر دیکھو, اور سچی کتاب ہے. اس قرآن اندر کئی آیات موجود ہیں. ہائے 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 کئی آیات. ادھر دیکھو نا, ایک نبی ہے کہ نبی ہے کہ دعا کر رہے ہیں, کہ گل ہو رہی ہے نبی دی آمد دی. سن لو آخری دو گلاں, کہ بنا تیری دعا ہے. فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم
وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اب پہلا بارہ نبی ابراہیم دعا کر رہے ہیں اللہ یہاں لوگاں دے اندر ایک نبی مبعوث کر دے اللہ جو تیرا کار سونا ہے جڑا کے اندر امام آگے وہ ساری کائنات اللہ سونا ہونا چاہیے جو آ کے کام بنا کی کرے کی کام کرے فرمایا یتلو علیہم آیاتک سبحان اللہ یتلو علیہم آیاتک وہ لوگاں جو تیریاں ایتاں پڑھ کے سنائے اے مسلمانوں نبی دی آمد کا مقصد لوگاں نو قرآن پڑھ کے سنانا ہے اج جڑا بندہ قرآن چھڈ کے کوئی اور پڑھ رہا ہے اس بندے نے بھی نبی دی آمد کا مقصد سمجھا ہی نہیں ہے نبی نے لوگاں نو کی سنایا ہے انہوں کی سنایا ہے ایران نہیں سنائی اے سچی کلونیاں کہانیاں نہیں سنائیاں اے مرزا صاحبانیاں سنی نہیں بات دے قصے نہیں سنائے اللہ کی قسم ہے سچے تے سچے نبی نے اگر امت نو سنایا یا رب کا سچا قرآن سنایا قرآن سنایا کی سنایا قرآن سنا کے انہاں دی دل اپنی بنجر زمین نو آباد کیتا ہے اور کئیاں نو پوجن والے سونے جو نبی نے ایتاں سنائیاں نے پھر پتا کی ہویا ہے ایک باری میرے بارے میں تو میں جملہ میرے بچیاں نے بھی کہا سونے دی آمدی کہ جمعہ تیرے ذمہ کرن ہے کہ تو جا کے پورے علاقے اندر نہ سنائے کئیاں لوگ پوجن والے جدو آج رات سنائیاں نے نا تے پھر پتھراں دے پیر بھی آت ہوئی نہیں سمجھ لگتے پتھراں دے پیر بھی آت ہوئی نہیں سمجھ لگتے برکت رب دے قرآن دی جدو ایتاں سنائیاں نے کئیاں نو پوجن والے تے پھر جے جسم دے دو ٹکڑے بھی ہو گئے نا بی بی سنائی والے تے آہ چھڑیا نہیں سن پھر مار تے یاسر ہلے نہیں سن قرآن سنایا ہے نبی دی آمد کا مقصد قرآن سنانا ہے لوگاں نو قرآن سناؤ وَيُزَكِّيهِمْ لوگاں دا تزکیہ کیتا ہے قرآن سنا کے اپنی حدیثاں سنا کے قوم نو سمجھایا ہے بھائی تہاڈا مشکل کشا بھی اللہ ہے تہاڈا حاجت روا بھی اللہ ہے بگڑی بنان والا بھی اللہ ہے نفع کا مالک بھی اللہ ہے اور نبی دی آمد کا سب تو بڑا مقصد ہے سی کہ سارے نفع کا بھی اللہ مانا کہ سارے نقصان کا بھی اللہ مانا اور رب کسی کا نقصان نہ